بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المضارع المضارع بزیادة حرف المضارعة على الماضي فإن كان مجردا على فعل كسرت عينه أو ضمت أو فتحت إن كان العين أو اللام حرف حلق غير ألف وشذ أبى يأبى وأما قلا يقلى فعامرية وركن يركن من التداخل۔ یہاں سے مضارع کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ پہلے مضارع کے بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ المضارع بزیادت حرف المضارعات علی الماضی، ماضی پر حرف مضارعات کے زائد کرنے سے مضارع بنتا ہے۔ حروف مضارعات 4 ہیں، الف، تا، یا اور نون، اتین جن کا مجموعہ ہے الف، تا، یا اور نون۔ اب مضارع بنانے میں پہلے مجردات کے احکام بیان کریں گے، یعنی مجردات کے مضارع کے، پھر مزیدات کے مضارع کے احکام آئیں گے، کیونکہ مجردات کے مضارع کے احکام زیادہ ہیں، مزیدات کے کم ہیں، اس وجہ سے پہلے مجرد کو بیان کر رہے ہیں۔ مجردات کے اندر جو ماضی ہے یا وہ فعلہ وزن پر ہوگی، یا وہ فاعلہ وزن پر ہوگی، یا وہ فاعولہ وزن پر ہوگی۔ تو اگر وہ فعلہ وزن پر ہو تو پہلے اس کے احکام بیان کریں گے، پھر فاعلہ وزن کے احکام بیان کریں گے، پھر فاعولہ وزن کے احکام بیان کریں گے۔ اب سب سے پہلے فَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا عَلَى فَعَلَ، یہاں سے مجرد جس کا ماضی فعلہ وزن پر ہو اس کے مضارع کے احکام کو بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا عَلَى فَعَلَ، اگر مجرد باب ہو اور فعلہ وزن پر ہو، اور ایک اگلی شرط بھی ہے جو یہاں جس کا حکم بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ باب صحیح ہو، وہ باب اجوف نہ ہو، یعنی معطل نہ ہو، ناقص نہ ہو، مثال نہ ہو، مضاف نہ ہو، وہ باب صحیح ہو۔ تو پہلا قانون یہ ہے کہ اگر صحیح کا باب، اگر مجرد کا باب فعلہ وزن پر ہو اور صحیح باب ہو تو کسرت عینہ او ضمت او فتحت، تو مضارع کسرت عینہ، عین کلمے کے کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی مکسور العین بھی آتا ہے، مضموم العین بھی آتا ہے، اور مفتوح العین بھی آتا ہے۔ تو صحیح کا باب اگر مجرد کا فعلہ وزن پر ہے تو اس کا مضارع یفعل وزن پر بھی آتا ہے، یفعل وزن پر بھی آتا ہے، اور یفعل وزن پر بھی آتا ہے۔ ان کان العین او اللام حرف حلق غیر الف، لیکن مضارع کے مفتوح العین آنے کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عین کلمہ یا لام کلمہ وہ حرف حلقی ہو، یعنی حروف حلقی میں سے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ غیر الف، الف نہ ہو۔ یہ 2 شرائط اگر ہوں گی تو پھر مضارع کو مفتوح العین لانا وہ درست ہوگا۔ اب اس قاعدے پر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مضارع مفتوح العین تب لایا جا سکتا ہے جبکہ عین کلمہ یا لام کلمہ وہ الف نہ اس میں پایا جائے اور وہ حرف حلقی ہو۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عین اور لام کلمہ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہوگا، الف بھی اس میں پایا جائے گا، اور پھر بھی وہ یفعل وزن پر ہوگا، جیسے ابا یابا اور جیسے قلا یقلا۔ نیز ہم دکھائیں گے کہ باب حروف عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے نہیں ہوگا، پھر بھی وہ یفعل وزن پر آیا ہوگا، جیسے رکن یرکن۔ اب ان تینوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ ابا یابا یہ شاذ ہے، قلا یقلا یہ صرف بنو عامر والے اس کو یفعل وزن پر پڑھتے ہیں، ورنہ باقی عرب یقلی وزن پر اس کو پڑھتے ہیں۔ اور راکانہ یرکانو من التداخل، اس میں 2 لغات میں تداخل ہو گیا ہے، بولنے والے سے تداخل ہو گیا ہے، ورنہ راکانہ جو باب ہے کہ 2 ابواب سے آتا ہے، یعنی 2 اوزان پر آتا ہے۔ نمبر 1 فعل یفعلو پر، یعنی راکانہ یرکنو، اور نمبر 2 فاعل یفعلو پر، یعنی رکنہ یرکنو پر۔ تو بولنے والا تو فعل یفعلو باب بولنے لگا تھا، جب اس نے فعلہ کہہ دیا، رکنہ کہہ دیا تو اس کی زبان پھسل گئی اور وہ فاعلہ باب پر چلا گیا اور اس نے آگے یرکنو کہہ دیا۔ تو یہاں پر لغات میں تداخل ہوا ہے، ورنہ حقیقت کے اندر یہ بھی فعل یفعلو کے وزن پر نہیں آتا۔ یہاں تک ایک قاعدے کا بیان مکمل ہو گیا، پہلا قاعدہ۔ اب دوسرا قاعدہ، لازم الضمہ فی الاجوف بالواو والمنقوص بها والکسر فیہما بالیا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب صحیح کا نہ ہو، مجرد کا باب تھا، فعل وزن پر تھا،
لیکن اجوف واوی کا تھا یا ناقص واوی کا تھا، جیسے قالا اور دعا کے ابواب ہیں، تو وہاں مضارع کے عین کلمے کو ضمہ دینا لازم ہے، لازم الضمہ، عربوں نے ضمہ دیا ہے، یعنی ضمہ دینا لازم ہے، جیسے قالا کے مضارع یقول اور دعا کا مضارع یدعو۔ تیسرا قاعدہ والکسر فیہما بالیا، کہ اگر باب مجرد کا ہے، فعلہ وزن پر ہے، لیکن باب اجوف یائی یا ناقص یائی کا ہے، تو ان کے مضارع کے عین کلمے کو کسرہ دینا یہ لازم ہے، لہٰذا باع یبیع پڑھا جائے گا اور رما یرمی پڑھا جائے گا۔ ومن قال طوحت واطوح وطوحت واطوح فتاح یتیح وتاح یتیح شاذ عنده، یہاں سے پھر ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ابواب ہیں طوحت اور اطوح، ان کی جو اصل ہے طاحا، وہ فعلہ وزن ہے، اجوف واوی ہے، لہٰذا ان کا مضارع یطوح آنا چاہیے تھا، لیکن عرب لوگ ان کا مضارع یتیح پڑھتے ہیں، طاحا یتیح اور تاہا یتیح پڑھتے ہیں، حالانکہ طوحت اور اطوح کی جو اصل ہے تاہا، یہ اجوف سے ہے، اجوف واوی سے ہے، تو اس کا بھی مضارع یتوح آنا چاہیے، لیکن عرب یتیح پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بالکل عرب اس کو یتیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ شاذ ہے، تو تاہا یتیح یہ بھی شاذ ہے اور تاہا یتیح یہ بھی شاذ ہے، یہ دونوں شاذ ابواب ہیں۔ او من التداخل، یہاں تو یہ ہے کہ ہونا تو تاہا یتوح چاہیے تھا، لیکن عربوں نے تاہا یتیح پڑھا، تو یہ شاذ ہے۔ او من التداخل، یہاں پر بھی تداخل ہوا ہے، تداخل اس طرح ہوا ہے کہ یہ دونوں اجوف واوی اور اجوف یائی دونوں سے آتے تھے، اور بولنے والے نے اجوف واوی سے کلمہ شروع کیا اور پھر اجوف یائی پر آ کر اس نے اپنے مضارع کو ختم کیا، تو اس طرح تاہا یتیح ہو گیا اور تاہا یتیح ہو گیا۔ ولم یضم فی المثال، یہ اب تیسرا قاعدہ ہے، پہلا قاعدہ فعلہ جبکہ صحیح کے ابواب سے ہو اس کا مضارع بنانے کا تھا، دوسرا قاعدہ جبکہ اجوف سے ہو اس کا تھا، اجوف اور ناقص واوی سے ہو، تیسرا قاعدہ جب اجوف اور ناقص یائی سے ہو، اور یہ بھی ایک چوتھا قاعدہ ہے کہ جب مثال سے باب ہو تو لم یضم فی المثال، مثال کے مضارع کے عین کلمے کو عرب لوگ ضمہ نہیں دیتے، انہوں نے ضمہ نہیں دیا، لہٰذا اگر باب مثال سے ہوگا تو اس کا مضارع مضموم العین نہیں آئے گا۔ اب اس پر سوال ہو جاتا ہے کہ وجد یجد کلام عرب میں پایا جاتا ہے، مثال ہے لیکن مضارع کے عین کلمے کو ضمہ دی گئی ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں ضعیف، وجد یجد یہ وزن ضعیف ہے۔ ولازم الضم فی المضاعف فی المضاعف المتعدی، یہ اب پانچواں قاعدہ ہے کہ مضاعف متعدی کے اندر ضمہ کو انہوں نے لازم کیا ہے، لہٰذا یشد اور یمد یہ اس کی مثالیں ہیں۔ وجاء بالکسر فی یشدہ یعلہ ینمہ یبتہ، کہتے ہیں اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ مضاف متعدی کے اندر ضمہ لازم ہے، لیکن کبھی کبھی کسرہ بھی دیا گیا ہے، حتیٰ کہ لازم ہو فی حب یحب، حب یحب باب میں تو عین کلمے کے کسرہ کو لازم کر دیا گیا ہے، وہو قلیل، لیکن یہ قلیل ہے، ان کی وجہ سے اصل قاعدے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تک 5 قواعد کا بیان ہو گیا جن کا تعلق فعلہ وزن کے فعلہ کے مضارع کے ساتھ تھا۔ اب فاعلہ کا حکم شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى فَاعِلَ فُتِحَتْ عَيْنُهُ أَوْ كُسِرَتْ، اگر باب کا ماضی فاعلہ وزن پر ہو تو عین کلمہ کو فتح دیا جائے گا، عین کلمہ یا تو مفتوح ہوگا یا مکسور ہوگا، لیکن مکسور تب ہوگا ان کان مثالاً، اگر باب مثال سے ہو تو پھر عین کلمہ مضارع کا عین کلمہ مکسور لایا جائے گا، یعنی فاعلہ یفعل وزن پر لایا جائے گا۔ وطی تقول فی باب بقیہ یبقى بقا یبقى، قبیلہ بنو تی وہ بقیہ یبقى کو بقا یبقى پڑھتے ہیں، یعنی عین کلمے کی کسرہ کو فتح سے بدل دیتے ہیں اور پھر یا کو الف سے بدل کر باقاعدہ قانون بقا یبقى پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا فَضِلَ يَفْضُلُ، یہ پھر سوال کا جواب ہے، آپ نے کہا کہ فاعلہ یفعل اس وزن پر کوئی کلمہ نہیں آتا کہ فاعلہ کے وزن پر اگر باب فاعلہ ہو تو مضارع یفعل آئے، حالانکہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فاعلہ وزن ہوگا ماضی کا اور مضارع یفعل وزن پر آئے گا۔
جیسے فاضلہ یفضلو اور نعیمہ ینعم، تو اس کا جواب دیا فمن التداخل، یہاں پر کلام میں تداخل پایا جا رہا ہے کہ کہنے والا فاضلہ یفضلو کہنا چاہتا تھا، کیونکہ فاضلہ یفضلو یہ ایک وزن ہے اس باب کا، اور فاضلہ یفضلو یہ دوسرا وزن ہے اس باب کا۔ تو فاضلہ کہنے کے بعد اس نے یفضلو کہنا تھا، لیکن اس کا ذہن دوسری لغت کی طرف چلا گیا، دوسرے وزن کی طرف چلا گیا اور اس نے یفضلو کہہ دیا۔ اسی طرح نعیمہ ینعم کے اندر بھی ہوا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى فَعُولَ ضُمَّ تَعْيِينُهُ، اب یہ فعولہ ماضی کا حکم آ رہا ہے کہ اگر مجرد کی ماضی فعولہ وزن پر ہو تو مضارع صرف مضموم العین ہی آتا ہے، لہٰذا فعولہ کے ساتھ صرف یفعل وزن ہی آتا ہے، یفعل یا یفعل اوزان استعمال نہیں ہوتے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كُسِرَ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، اب یہاں سے مزیدات کے مضارع کے احکام بیان ہونے لگے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ ہو، یعنی مجرد کا ماضی نہ ہو، چاہے فعلہ تھا، فاعلہ تھا، فاعولہ تھا، اگر مجرد کا ماضی نہیں ہے تو پھر قانون یہ ہے کہ کسر ما قبل الآخر، مضارع کے ما قبل آخر کو کسرہ دیا جائے گا، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے ماضی کے اول میں تا زائدہ نہ ہو، جیسے تعلم اور تجاہلہ کے اندر تا زائدہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ماضی کے اندر تا زائدہ ہوگی تو مضارع کے عین کلمے کو بدلا نہیں جائے گا، اس کی زبر زیر پیش کو، بلکہ جیسا ماضی کے اندر تھا ویسا ہی مضارع کے اندر ذکر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تعلمہ کا مضارع یتعلم اور تجاہلہ کا مضارع یتجاہل، تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لام کلمہ مکرر نہ ہو، تکرار کے ساتھ نہ آئے، کیونکہ اگر لام کلمے میں تکرار ہوگا تو اس کے اندر ادغام کر دیا جائے گا، جیسے احمرہ اور احمارہ کہ یہاں پر را کلمہ یعنی لام کلمے میں تکرار ہے تو یہاں پر ادغام کر دیا گیا۔ وَمِن ثم كَانَ اصل مضارع افعل يفعل، اس عبارت کا تعلق ابتدائی عبارت کے ساتھ ہے۔ ابتدا کے اندر کہا تھا کہ مضارع حروف عطین یعنی حرف مضارعت کے زائد کرنے سے مضارع بنتا ہے، تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے افعل یعنی باب افعال کا مضارع اصل میں تو یفعل ہے، لیکن یفعل اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس میں تعلیل کی جاتی ہے اور یہاں پر حمزہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ حذف کرنے کی وجہ کیا ہے کہ واحد متکلم کے صیغے میں توالی حمزتین آ جائیں گے، او افعلو ہو جائے گا، اور عرب کلام کے اندر یہ بہت ثقیل ہے، لہٰذا ایک حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا اور اس کے بعد باقی پورے مضارع کے اندر تردل للباب اور تبان جو ہے وہ حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عبارت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اسی وجہ سے افعالہ کا مضارع کا اصل یفعلو تھا، مگر رفضہ حمزہ کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ توالی حمزتین متکلم میں لازم آ رہا تھا، فخفف الجمیع، تو پھر تمام ابواب کے اندر تخفیف کر دی گئی۔ وقولہ، یہ پھر عبارت سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ مضارع کے اندر حرف باب افعال کے مضارع کے اندر حمزہ کو حذف کیا جاتا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حذف نہیں کیا جائے گا، جیسے شاعر کے شعر میں فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِأَن يُأَكْرَمَ، تو اس کا جواب دیتے ہیں شاذٌ، کہ یہ شاذ ہے، یعنی ایسا بہت ہی نادر ہوا ہے، ورنہ یہ قاعدے اور قانون کے خلاف ہے۔ والامر واسم الفاعل واسم المفعول وافضل التفضیل تقدمت، فرماتے ہیں کہ امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور افعال التفضیل تقدمت، ان کا ذکر کافیہ میں گزر چکا ہے، لہٰذا ان کے احوال کو یہاں پر بیان نہیں کیا جائے گا۔